بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہو، اگر آپ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو، نا امید ہو چکے ہو، تک ہار چکے ہو، تو یہ ویڈیو مکمل طور پہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 10 غلطیوں کے بارے میں آگاہی دوں گا۔ اگر ان 10 غلطیوں کو آپ نے سدھار دیا، اگر ان 10 غلطیوں سے آپ نے اجتناب کر دیا، خدا کی قسم آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کبھی بھی کسی وظیفہ پڑھنے کے بعد، کسی بھی دعا مانگنے کے بعد مایوس نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، جب ان 10 غلطیوں کا اجتناب کرتے ہیں، ان 10 غلطیوں کا مرتکب ہوتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وظائف سے، دعاؤں سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جیلی پیروں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، من پسند شادی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، قرض کو ختم کروانے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق میں برکت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کاروبار میں برکت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی تمام جتنے بھی سکون ہیں، ان تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر مایوسی کس بات کی؟ صرف اور صرف ان 10 غلطیوں کا آپ نے سدھار دینا ہے۔ ان 10 غلطیوں کو اپنی زندگی میں سے آپ نے نکال دینا ہے۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں، جب بھی دعا مانگیں، ان 10 غلطیوں کو آپ نے سدھار دینا ہے۔ ان 10 غلطیوں کو کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں کرنا۔ جب ان 10 غلطیوں کو نکال کر، ان 10 غلطیوں کو سدھار کر آپ جو بھی دعا مانگو گے، جو بھی وظیفہ پڑھو گے، خدا کی قسم آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو کسی جیلی پیر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے کہ وظائف اور دعاؤں کی مدد سے رزق کے خزانے مل جائیں گے، دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں سے من پسند خزانے حاصل کرنے کا صرف اور صرف واحد ایک یہی ذریعہ ہے کہ آپ وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگیں یا دعا کے ذریعے مانگیں۔ اب وظائف اور دعا کو اگر آپ کرنا چھوڑ دو گے تو پھر آپ مایوس ہو جاؤ گے، پھر آپ نا امید ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے ان 10 غلطیوں کو سدھارنا ہے، ان 10 غلطیوں سے اجتناب کرنا ہے، جن غلطیوں کی وجہ سے آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب میں وہ 10 غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے، کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک پارٹ بھی آپ نے مس نہیں کرنا، ورنہ آپ پچھتاؤ گے۔ ان 10 غلطیوں کو آپ اپنی زندگی میں سے نکال دو۔ جب بھی آپ دعا مانگو یا جب بھی آپ وظیفہ پڑھو، آپ نے ان 10 غلطیوں کو آپ نے سدھار کے، ان 10 غلطیوں سے اجتناب کر کے وظیفہ پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد یقین کرو، جب آپ کی دعا قبول ہوگی، جب آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، آپ کی زندگی جب بدل جائے گی، آپ مجھے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ یہ ایک ایسا راز ہے، ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، تو آپ نے سب سے پہلے کسی ایک ایسی جگہ کا تعین کر لینا ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جو پاک صاف ہو۔ یعنی پاک صاف جگہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو آپ نے لازمی وظیفہ پڑھنے کے دوران، دعا مانگنے کے دوران لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کر دیا، ان 10 چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا، پھر آپ کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے پاک صاف جگہ ہو، جہاں بھی وظیفہ کریں، جہاں بھی دعا مانگیں۔
دوسرے نمبر پہ آپ نے باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے. جب بھی وظیفہ پڑھے، جب بھی دعا مانگے تو آپ نے باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے. تیسرے نمبر پہ جب بھی آپ عمل کا آغاز کریں، چاہے دعا مانگے اللہ سے یا وظیفہ کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی وظیفہ ہو، یعنی رزق کا ہو، دولت کا ہو، اولاد کا ہو، صحت کا ہو، روزگار کا ہو، جو بھی وظیفہ ہو، جو بھی عمل ہو، تو آپ نے اول و آخر درود لازمی پڑھ لینا ہے. اب درود نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم یعنی کہ درود ابراہیمی بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بھی درود ہو 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ اول و آخر لازمی پڑھ لیں. 3 دفعہ پڑھیں گے تو آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھ لیں. 7 دفعہ پڑھیں گے اول و آخر 7 دفعہ پڑھ لیں. 9 دفعہ پڑھنا چاہے اول و آخر 9 دفعہ پڑھ لیں. 11 دفعہ اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو اول و آخر 11 دفعہ پڑھ لیں گے. یعنی جو بھی درود ہو، صلی اللہ علیہ محمد ہو یا نماز والا درود ابراہیمی ہو، آپ نے اول و آخر جو مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا 1 دفعہ پڑھ لیں اول و آخر، یا 3 دفعہ پڑھ لیں، یا 9 دفعہ، یا 11 دفعہ. یہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ محمد ہو، لازمی پڑھ لینا ہے. جس نماز میں، جس دعا میں، جس وظیفے کے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا جائے، کوئی سا بھی درود پڑھا جائے، اس دعا کو اللہ پاک فوری قبول فرما دیتے ہیں. اس وظیفے کو اللہ پاک فوری قبول فرما دیتے ہیں. آپ نے چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یعنی جب بھی کوئی وظیفہ آپ پڑھیں تو اس کو یا دعا اللہ سے مانگے تو توجہ اور دھیان کے ساتھ، یعنی بے توجگی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ آپ نے نہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ دعا مانگنی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے. یعنی توجہ اور دھیان کے ساتھ، خوب دل لگی کے ساتھ، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ چوتھے نمبر کا عمل ہے، یعنی توجہ اور دھیان لازمی ہونا چاہیے. 5ویں نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، مقدار اور ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ والوں کا جو عمل ہوتا ہے، وظیفہ جو ہوتا ہے، روحانی عمل ہوتا ہے، یہ باقاعدہ ترتیب اور مقدار پہ منحصر ہوتا ہے. جو تعداد، جو مقدار آپ کو بتائی جائے، آپ نے اس کو مرجوع خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے. مقدار اور ترتیب کو اگر آپ نے نظر انداز کیا یا اپنی منمانی کر دی تو وہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے مقدار اور ترتیب جس طرح آپ کو بتائی جاتی ہے، جس بھی عمل میں، چاہے وہ وظیفہ کسی بھی قسم کا ہو، جس مقدار اور ترتیب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، اسی ترتیب اور مقدار کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے. چھٹا یہ ہے کہ آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے. اب آپ جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہو، چاہے دولت کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے ہو، روزگار کے اعتبار سے ہو، بے اولادی میں اولاد مانگنے کے اعتبار سے ہو، ذاتی گھر کے اعتبار سے ہو، دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ کر رہے ہو، اس مقصد کی نیت لازمی ہے. اس مقصد کی نیت لازمی ہے. یعنی چھٹے نمبر پہ آپ نے مقصد کی نیت لازمی کر لینی ہے. 7واں، شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے. یعنی وظیفے کے دوران جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں، جس مقام پر پڑھیں، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے. یعنی آپ نے آنکھوں کو کھولنا نہیں ہے. آنکھیں بند کرنے سے یکسوئی اور تسلسل آتا ہے، دھیان نصیب ہوتا ہے. جہاں نام اللہ کا ہے وہاں دھیان بھی اللہ کا ہونا چاہیے. اس لیے جب بھی آپ وظیفہ کریں یا دعا مانگیں تو 7ویں نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کر دینا ہے. اور 8ویں نمبر پہ آپ نے دوران وظیفہ اور دعا کسی سے بات چیت نہیں کرنی. یعنی آپ کو کوئی بلائے یا آپ کسی سے بات کرنا چاہے تو پھر یہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ تسلسل، وہ یکسوئی ختم ہو جائے گی. یعنی آپ بھی کسی سے بات نہ کریں، چاہے جو بھی ہو، اور آپ کو کوئی بلائے یا آپ سے کوئی مخاطب ہو، آپ نے جواب نہیں دینا. یعنی اس پورے عمل کے دوران، چاہے وظیفے کا عمل ہو یا دعا مانگنے کا عمل ہو، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے بات چیت نہیں کرنی. 9ویں نمبر پہ آپ نے تنہائی والی جگہ پہ عمل کرنا ہے. جس بھی جگہ پہ آپ دعا مانگیں،
وظیفہ کریں وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ تنہائی والی جگہ سے یعنی میں خلوت میں جو تنہائی والی جگہ ہوتی ہے اس میں یکسوئی بھی آتی ہے، قبولیت بھی آتی ہے، تسلسل بھی آتا ہے، دھیان بھی نصیب ہوتا ہے، توجہ بھی آتی ہے۔ یعنی تنہائی والی جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جہاں شور شرابہ ہو، جہاں شور و غل ہو، اس جگہ پہ آپ نے وظیفہ نہیں کرنا، دعا نہیں مانگنی۔ 10ویں نمبر پہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، پنجگانہ نماز کی، 5 نمازوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ نے ان 10 چیزوں میں سے آپ نے کوئی ایک چیز بھی مس کر دی تو آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وظائف میں قبولیت چاہتے ہو، اگر آپ اپنے وظائف کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی لازمی پابندی کرنی ہے۔ ان 10 چیزوں کو یعنی کہ آپ نے لازمی کر دینا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ان 10 چیزوں پہ اگر آپ نے عمل کر دیا تو پھر آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا، پھر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو یعنی کہ صحیح طریقے سے اللہ سے مانگنے کا یعنی کہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وظائف کے دوران یا دعا مانگنے کے دوران، اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو اور ہماری حاجات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔